قابیل کی بیوی عذرا اپنی کلائی آنکھوں پر رکھے خاموشی سے لیٹی ہوئی ہے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ سو رہی ہے یا اپنے شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے سونے کا بہانہ کر رہی ہے، جو اس کے قریب زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ یہ حضرت حوا کے بدن سے جنم لینے والا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل تھا۔ غصے کے مارے اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، اس کے سینے میں حسد اور کینے کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، اس چرواہے کو یہ عزت بھی ملنی تھی، بڑا میں ہوں، حق بھی زیادہ میرا ہی بنتا ہے، مگر ابا کے بعد اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ وہ ہے کیا؟ جانوروں کے پیچھے بھاگنے والا ایک معمولی چرواہا؟ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے۔ اسے بہتر عورت دی اور مجھے ہوں۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے قابیل نے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی عذرا کی طرف دیکھا۔ عذرا جو کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی، اس جملے پر خاموش نہ رہ سکی۔ کلائی آنکھوں سے ہٹا کر اس نے گردن گھمائی اور قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، اللہ کو الزام کیوں دیتے ہو؟ غور کرو کہ قربانی کے موقع پر تم کیا لائے۔ حابیل نے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ریوڑ کا بہترین جانور ذبح کیا اور یوں نظر قبول ہونے کا پتہ چلنے سے پہلے ہی اپنا نقصان کر لیا، اور پھر اس کا سارا گوشت نظر میں پیش کر دیا، اور تم بہت ہوشیار بن رہے تھے کہ قربانی پیش کرنے کے بجائے ذرا سا اناج رکھ دیا۔ آگ نے جلا دیا تو اس کے بدلے ایک حسین عورت مل جائے گی، ورنہ اناج تو جلنے سے بچ جائے گا۔ عذرا نے کمال خوبصورتی سے قابیل کی نیت کا پول کھول دیا۔ قابیل پر سچائی کا یہ بیان بہت گراں گزرا۔ وہ غصے سے چلایا، تو کیا سارا اناج لے جاتا؟ آگ نے آسمان سے اتر کر جلا ہی دینا تھا۔ سن رہی ہے اے احمق عورت، جو کچھ بھی میں لے کر جاتا، چاہے سارا اناج لے جاتا، آگ نے آسمان سے اتر کر اسے جلا ہی دینا تھا۔ یہی کہا تھا نا ابا نے، اور ہوا بھی ہوا بھی یہی۔ پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، میں بڑا تھا، قربانی میری قبول ہونی چاہیے تھے، مگر آگ نے اس کے جانور کو جلا دیا۔ کاش یہ آگ جانور کی بجائے حابیل کو جلا دیتی تو استہ میری ہو جاتی، مگر اب تو تمہارے جیسی بد شکل اور بھدی عورت میرا مقدر ہے۔ میں بد شکل ہوں نہ بھدی ہوں، بات صرف یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں پر حسد کی پٹی بن چکی ہے۔ تم اپنے بھائی سے محبت کرنے کے بجائے اس سے جلتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ بہت نیک، ہمدرد اور نرم مزاج ہے، ابا اماں کا زیادہ خیال کرتا ہے، خدا کا عبادت گزار بندہ ہے۔ اگر قانون یہ ہوتا کہ استہ کی شادی تم سے ہو اور میری حابیل سے، تو وہ خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر کے ساری زندگی ہنسی خوشی گزار دیتا، مگر خدا کے قانون کے مطابق میں تمہاری اور استہ اس کی بیوی بنی۔ تمہیں بھی قانون کو ماننا چاہیے، مگر تم ضد پر اتر آئے اور استہ سے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ نظر کی ضرورت اس لیے پیش آئی، مگر اس موقع پر بھی تم بخیل بن گئے، بدترین اناج اللہ کے حضور پیش کر دیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ دوسروں میں نہیں تمہارے اندر ہے، خود کو ٹھیک کرو۔ تم مجھے، ابا اور حابیل کو الزام دیتے دیتے اب اللہ کو الزام دینے لگے ہو۔ قابیل، تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو۔ تم جانتے نہیں اس نے ابا اور اماں کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہیں اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹایا تھا۔ وہ تمہیں بھی خدا کا مجرم بنا دے گا۔ بند کرو یہ بکواس۔ قابیل غصے سے بے قابو ہو کر چلایا۔ اس پر واقعی شیطان سوار ہو چکا تھا، اس کی شکل بھی شیطان کی طرح مکروہ ہو رہی تھی۔ میں اب اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ آگ نے حابیل کو جلا کر نہیں مارا تو کیا ہوا؟ میں اسے مار ڈالوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر قابیل نے کونے میں پڑا کلہاڑا اٹھایا اور اپنی بات دہراتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ عذرا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اثر نے نائمہ کو ساتھ لیا اور قابیل کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ آگے تھا اور یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ نائمہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکی تھی، اس پر خدا کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ وہ قابیل کی مکروہ شکل دیکھ کر ڈر چکی تھی، وہ اس کے ناپاک ارادوں سے بھی خوف زدہ تھی۔ اثر ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اثر سے دریافت کیا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ حابیل کو قتل کرنے۔ اثر نے قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نائمہ نے دیکھا کہ قابیل تیز رفتاری کے ساتھ ایک پگڈنڈی کی طرف مڑ چکا ہے اور پورے عزم و ارادے سے کلہاڑی لہراتا ہوا آگے کی سمت بڑھا جا رہا ہے۔ نائمہ نے گھبرا کر اثر کو کہا، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ اثر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں صرف گواہ ہوں، کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے مالک کے کسی حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، یہ کارنامہ صرف تم انسان ہی سر انجام دیتے ہو۔
نائمہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ اثر کی آخری بات کی چبھن محسوس نہیں کر سکی۔ وہ دونوں قابیل کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ نائمہ ذرا پیچھے تھی اور اثر آگے۔ یہ دیکھ کر اثر نے ہاتھ پیچھے کر کے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے برابر لے آیا۔ اثر نے جیسے ہی نائمہ کا ہاتھ تھاما، نائمہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ قابیل تنہا پگڈنڈی پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی 2 ہیولے چل رہے تھے جس طرح اس نے ابتدا میں اثر کو دیکھا تھا۔ اثر نے یہی دکھانے کے لیے نائمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خود وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ 2 فرشتے ہیں جو قابیل کے ساتھ رہتے ہیں۔ قابیل ظاہر ہے انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ حابیل کو قتل کیا جائے۔ وہ قابیل کو سوچنے کا ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو اب کیا ہوگا۔